یہ کیوں ان کو پرابلم ہو رہا ہے؟ پرابلم یوں ہو رہا ہے کہ جب مقتل امام حسین اور مصائب بیان ہوں گے تو لوگ سوال کریں گے کہ یہ کس نے کیا؟ آیا چائنا سے کوئی آیا تھا، یا سامورائی جاپان سے آ گئے تھے، یا کوئی رومن امپائر کا تھا، بیزنٹائن امپائر کا تھا، کوئی انڈیا سے آیا تھا، یہ کون لوگ تھے؟ تو جواب ملے گا یزید۔ اب یہ بہانہ بنایا جا رہا ہے کہ جی یزید آیا اور حالات خراب ہو گئے۔ نہیں نہیں، یزید فاسق اور فاجر اور زانی اور شرابی تھا، لیکن عالم اسلام کے حالات اسی دن خراب ہو گئے تھے جس دن جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو ان کے گھر سمیت بچوں سمیت جلانے کی دھمکی دی گئی تھی۔ بلکہ اس سے پہلے حالات خراب ہو گئے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر و ہذیان و بکواس کی نسبت دی گئی اور کہنے والے نے ایک جملہ کہا، دعہو، چھوڑو اس کو، ان الرجل لا یحجر، یہ آدمی بکواس کر رہا ہے، عندنا کتاب اللہ، حسبنا کتاب اللہ۔ یہاں سے بربادی لگی تھی، یہاں سے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر و ہذیان و بکواس کی نسبت دی گئی، قرآن بھی شک میں ڈالا گیا اور سنت بھی۔ اب جب قول رسول کو حجر و ہذیان و بکواس کی نسبت دے دی گئی تو پھر کیا حیثیت رہ گئی فاطمہ تو بزۃ منی کی، یا علی منی و انا منہ، یا حسن منی و انا منہ، یا حسین منی و انا منہ، یا کیا حیثیت رہ گئی الحسن والحسین امامان؟ آج آپ یہ دیکھیں کہ عوام بہت اچھی ہے، برادران اہل سنت، ان کے قدم ہمارے سر آنکھوں پہ ہیں۔ کون سے؟ کہ جو اپنے ملاؤں سے زیادہ امپریس نہیں ہیں۔ مثلا عام آپ کسی ٹی وی ہوسٹ کو دیکھیں، اینکر کو دیکھیں، ایکٹر کو دیکھیں، ایکٹریسز کو دیکھیں، کسی سنگر کو دیکھیں، کسی نوجوان کو دیکھیں، وہ کہے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن جو دیندار آدمی ہے وہ انتہائی الرٹ ہو کے کہے گا صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں آل نہ نکل جائے منہ سے۔ عوام اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، جان ہیں، ان کے قدم ہمارے سر آنکھوں پہ ہیں، ان سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ تو بیچارے معصوم ہیں، ان کو تو بتایا ہی نہیں گیا ان کے رسول کے ساتھ اور رسول کی آل کے ساتھ ہوا کیا۔ مثلا عوام کہتے ہیں امام حسن امام حسین، ملا کیا کہتے ہیں؟ حضرت حسن حضرت حسین۔ بخاری کے ساتھ امام لگائیں گے، حنبل کے ساتھ، شافعی کے ساتھ، مالک کے ساتھ، ابو حنیفہ کے ساتھ۔ حد یہ ہے اہل حدیث کی کہ وہ ایک یونیورسٹی ہے سعودی عرب میں، ظاہر جدہ میں یا ریاض میں، الجامعہ الامام السعود، الامام السعود یونیورسٹی، امام سعود ہو سکتا ہے لیکن امام حسن امام حسین کے ساتھ نہیں لگے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین امامان، یعنی جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام لگایا ان کے لیے لفظ امام نہیں نکل رہا ملا کی زبان سے، عوام کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ تو ایک جس طرح سے کتب محرفہ میں ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض جگہ باقی رہ گیا، بالکل ایسے ہی نماز میں جو یہ صلی اللہ علیہ نماز میں جو آل رسول کا ذکر رہ گیا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا ایک جلوہ ہے۔ یہ صرف اس لیے کہ عوام سے سوال کیا جائے کہ جن کے اوپر صلوات بھیجے بغیر نماز نہیں ہو سکتی تو نماز کے مسائل ان سے کیوں نہیں لیے گئے، انہیں کیوں ذبح کیا گیا؟ اب دیکھیں امام حسین کی شہادت بات کی چیز ہے، ایک جرنل موضوع سامنے رکھا جائے، بابا رسول کے پورے گھر کو ذبح کر دیا گیا، کچھ ہوش میں تو آؤ۔ اب یہ جس نے بھی ذبح کیا لعنت بھیجو اس پر۔ اب یہ کہا جاتا ہے شیعوں نے کر دیا، اب شیعوں پہ لعنت بھیجو، بھیجو تو صحیح۔ نہیں شیعوں نے مارا، شیعہ سوگ منا رہے ہیں، بھائی شیعوں نے مارا تمہارے نبی کی اولاد کو، کتنے افسوس کی بات ہے، تم سوگ نہیں منا رہے، تم مری ایوبیہ گھومنے جا رہے ہو 9 اور 10 کو، ہاں گھروں میں اپنے تفریحات رکھ رہے ہو، باربیکیو رکھ رہے ہو، تمہیں جنہوں نے مارا وہ تو نام رکھ رہے ہیں رسول کی آل پر، اور تم ان کی آل کو ذبح کر رہے ہو انہی ناموں کو دیکھ کر۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے تم پکے مسلمان ہو، تم نبی کی آل کا ذکر کیوں نہیں کر رہے؟ تم پکے مسلمان ہو، تمہارے گھر میں نبی کی آل کے نام کیوں نہیں ہیں؟ تمہاری زبان سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں نکلتا؟ امام حسن امام حسین کیوں نہیں نکلتا؟ تو دیکھیں پہلی چیز ذہن میں رکھیں کہ اب تدریجاً حالات بہتر ہو رہے ہیں، خراب نہیں ہو رہے۔ کیا کسی شیعہ سنی بلوے میں 70,000 لوگ مرے؟
حالیہ دنوں میں نہیں. 10,000 لوگ مرے؟ کبھی بھی نہیں مرے. 10 15 20 50 200 400 600 بہت مارے ہیں شیعہ. 70,000 ایک ہی مارکے میں. ہاں یہ کس نے مروائے؟ 10,000 36,000 لوگ گئے. تو یہ کہنا کہ حالات خراب ہو گئے، ایسا نہیں ہے. حالات اب بہتر ہو رہے ہیں. اہل بیت سے دشمنی اب کم ہو رہی ہے. مثال کے طور پر طارق جمیل صاحب، خداوند تبارک و تعالیٰ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان سے کیوں دشمنی ہے تبلیغیوں کو؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے مولا کہہ دیا. کسی کی توہین تو نہیں کی انہوں نے تو زنجیر کا ماتم نہیں کیا، انہوں نے تو قمیص اتار کے ماتم نہیں کیا، انہوں نے تو نوحہ نہیں پڑھا، ہاتھ کا ماتم نہیں کیا. مولا ہی تو کہا نا، توہین بھی نہیں کی، کیوں ان پہ بین لگا دیا؟ اچھا انہوں نے اپنے صاحبزادے کے، اللہ ان کے صاحبزادے کے درجات بلند فرمائے، اسے مصائب پڑھ دیے، یا انہوں نے اور کئی جگہ مصائب پڑھ دیے اور وہاں کہہ دیا کہ حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم علیہم الصلوۃ والسلام یہ رسول اللہ کی بیٹیاں تھیں، یہ طارق جمیل کی بیٹیاں نہیں تھیں. بڑی بات کی انہوں نے. یا مثال کے طور پر جیسے کہ سلمان ندوی صاحب، یا پاکستان میں انجینئر محمد علی مرزا، گو کہ ان کی چال کا ایک طریقہ یہ ہے کہ سب کچھ ڈال دیں معاویہ پر یا یزید پر. ایسا نہیں ہے. ہم ان سے گزارش کریں گے ذرا اب آئیں جناب مالک ابن نویرہ پر کہ وہ کس کے دور میں قتل ہوا، کس کے حکم سے قتل ہوا. یہ کس نے پہلا عدل و انصاف کا پیغام دیا تھا کہ جاؤ اور قتل عام کرو اور جلا دو لوگوں کو، اگر کوئی مجھے بکری کے بچے کی زکوٰۃ بھی نہ دے. اس آدمی کے بارے میں ڈسکشن کریں. ماموں تو کھل گیا، اب نانا بھی تو کھلے ذرا. تو ہر آدمی کی اپنی لمٹس ہیں. تو آج جو عزاداری پہ بات ہو رہی ہے اس پہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آنا چاہیے. پہلی چیز، اہل بیت پر ظلم کس نے کیا، کہاں سے سلسلہ شروع ہوا، اس کو بیان کرنے کی 2 چیزیں ہیں. ایک ہے اصل حزن، ایک ہے شاعری کے ذریعے، ماتم کے ذریعے، نوحے کے ذریعے اور عزاداری کی دیگر چیزوں کے ذریعے. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کیا نئی چیزیں بنائی جا سکتی ہیں؟ بالکل بنائی جا سکتی ہیں. مثال کے طور پر میں خود یہ چاہ رہا تھا کہ یورپ امریکہ کے مطابق جو ہے اوپرا کی کلاس لوں، اور جس طرح سے یورپ امریکہ میں رواج ہے پرانی چیزوں کو اوپرا کے ذریعے سے ڈسکس کرنا، ہم کربلا کو ڈسکس کریں. کیا یہ نئی چیز ہوگی؟ بالکل نئی چیز ہوگی. کیا اس کے لیے حدیث کی ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی آیت کی ضرورت ہے؟ کوئی آیت کی ضرورت نہیں ہے. حلال کام کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. حلال حلال ہے، حرام کے لیے ضرورت ہے کہ حرام ثابت کریں. آج مثال کے طور پر پوری عرب دنیا میں اکثر سلفی جب ایسے کر کے نعرے لگا ایسے کرتے ہیں 2 ہاتھ سے، کیا یہ رسول اللہ نے ایسا کیا یا ان کے خلفاء نے یا قرآن میں ایسا ہے کرنے کا؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ بدعت ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی ایسی کی بعد میں بات کریں گے، ابھی تو ایسی کی بات کرو. یہ کیا چیز ہے؟ رسول اللہ کرتے تھے، کہیں حدیث میں ہے، قرآن میں ہے؟ یہ آدھے گھنٹے پونے گھنٹے یہ کر رہے ہو، کیا چیز ہے یہ؟ اس کے لیے دلیل ہے کوئی؟ کہا جائے گا نہیں، کلچر میں ایک طاقت کی علامت ہے. صحیح ہے، کوئی بات نہیں. اچھا قرآن کو ایسے اٹھانا، رسول اللہ ایسے قرآن اٹھاتے تھے؟ ہاں آج یہ علامت بن گئی ہے قرآن کے نفاذ کی، کہ ہم قرآن کے نفاذ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. یہ علامت بن گئی ہے. پورے مصر میں ادھر ادھر ایسے قرآن اٹھائے جاتے ہیں. کوئی بولتا ہے اس میں ایسے قرآن اٹھائے کسی نے؟ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا ان کے جو مشہور اصحاب ہیں یا جو ان کے سیاسی خلفاء ہیں انہوں نے قرآن اٹھائے تھے ایسے؟ ہاں عمرو عاص کے کہنے پہ معاویہ نے ضرور نیزے پہ قرآن اٹھائے تھے. وہ ضرور سنت ہے، ضرور ایسے اٹھانا چاہیے ان کے حساب سے. یا ہم مثال دیں، کیونکہ سب پرابلم یہ ہے کہ یہ سننے والے ہیں کون، اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمیں کلیئر کرنا ہوگا. مثال کے طور پر شیخ احمد یاسین کو جب اسرائیل نے میزل اٹیک میں مارا تو اس وقت ویل چیئر پہ تھے. ٹھیک ہے، آپ انشاءاللہ جب ایڈیٹنگ کریں تو وہ تصویریں ڈالیے گا. ان کی شہادت کے جتنے پروگرام ہوتے ہیں اس میں ویل چیئر دکھاتے ہیں، ویل چیئر کے گرد لوگ چکر لگا رہے ہوتے ہیں. یہ پوچھا جائے رسول اللہ ویل چیئر اٹھاتے تھے؟ قرآن میں ویل چیئر کا ذکر ہے. یہ جو احمد یاسین کی ویل چیئر ہے اس کی عبادت ہو رہی ہے. یہ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کس نیت سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا ان کے پہلے دوسرے تیسرے خلیفہ یا معاویہ یا آل مروان یا آل امیہ یہ ویل چیئر اٹھاتے تھے؟ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اینن وہی کانسیپٹ ہے کہ جو ہمارے یہاں ہے.
ताबूत, या मिसाल के तौर पे हज़रत अली असगर के झूले के लिए, या पूरे सऊदी अरब में इस वक्त खाने काबा के दरवाजे बिक रहे हैं कि नहीं बिक रहे? छोटे साइज के, बड़े साइज के फ्रेम, आपने देखा होगा, समझ गए होंगे खाने काबा के जो दरवाजे के हैं फोटोज, या मस्जिद नबवी के दरवाजे, या खाने काबा का मॉडल या मस्जिद नबवी का मॉडल। पूछा जाए क्या कुरान में मॉडल बनाने का है मस्जिद नबवी के? मस्जिद अल हराम के मॉडल बनाने का है कुरान में, हदीस में? शाफी, मालिक ने, हम्बल। अब क्या है कि जो काम अहले बैत से रिलेटेड हो, असल में उसको डिस्ट्रॉय करना है। असल मबना, असल फिक्र, असल बुनियाद ये है। ठीक, असल ये है। आप इजाजत दें तो मैं इस सवाल के रूट पे आऊं एक, क्योंकि देखिए मैंने वो सवाल पूछने हैं जिस जो आम फहम में उठाए जाते हैं, और एक आम शख्स, जरूरी नहीं है कि वो शिया हो, वो अहले सुन्नत से हो सकता है, और उसके जहन में ये बात पैदा होती है या डाली जाती है, या वो पूछ सकता है कि मसलन ये जो सब कुछ है दौर जदीद में, ये तो एक शख्स जिसका ताल्लुक यमन से था, शहर सना का यहूदी था, उसने इस्लाम कबूल किया, हजरत उस्मान के दौर में वो सियासी सरगर्मियां उसने शुरू कर दी, फिर हजरत अली को उसने नबी का वाजिबी जानशीन करार दिया, हजरत अली की वापसी यानी रजत का नजरिया उसने शामिल करवाया, फिर इलाही सफात के साथ जोड़ दिया, गुलू का नुमाइंदा बन गया, मिस्र, कूफा, बसरा, सब जगहों पे उसने इसको भड़काना शुरू किया, फिर जंग जमल में दोनों लश्करों के दरमियान घुस कर लड़ाई करवाई, फिर उसने उसी को हजरत अली ने जिलावतन भी कर दिया, गालियों का पैरकार बन गया, उसका नाम अब्दुल्ला इब्न सबा था। ये सब कुछ उसका है। इस पे आपका जवाब चाहता हूं। देखिए, पहली बात यह है कि ये एक ऐसी दास्तान है, लेकिन इसका अगर मुकाबला किया जाए भी, हम तो उस पर लानत भेजते हैं, ठीक है। सवाल ये पैदा होता है कि उसके एक आदमी ने इन तमाम लोगों को बेवकूफ़ बना दिया, इसका मतलब है कि वलैहिस्सलाम वस्सलाम। ये एक बेवकूफ़ी की बातें हैं कि जी जंग उसने करा दी। ये लोग इतने नन्हे लोग थे, तो बसरा पहुंची थी, बसरे में जाके सहाबी रसूल जो मौला अली के गवर्नर थे जनाब उस्मान बिन हुनैफ, उनको पिटवाया। पहले तो उनके मारने का हुक्म दिया, तो क्या उस वक्त भी वो था? अच्छा, उसके बाद जब एक खातून ने समझाया कि ये एक सहाबी के भाई हैं, सहल बिन हुनैफ के, और मदीने में इनकी पावर है, तो फिर इन्होंने कहा कि जाओ इसको बुला के लाओ। जब बुला के लाए किसको? आबान बिन उस्मान को, जनाब उस्मान के बेटे को। तो पूछा क्या काम है? तो उन्होंने कहा कि जी इसको उस्मान बिन हुनैफ को ना मारो। तो आबान कहता है कि अगर मुझे पता होता आपने इसलिए बुलाया तो मैं वापस ना आता, यानी मार के आता। फिर मुशाजे और तलहा और जुबैर के हवाले कर दिए इन्होंने, लातों से सहाबी रसूल की खूब ठुकाई की, जनाब हजरत उस्मान बिन हुनैफ की। यहाँ कौन था? यहाँ भी था कोई? अच्छा, अब उसके बाद जो है इन लोगों ने जनाब हजरत उस्मान बिन हुनैफ के सर के, दाढ़ी के, मूछों के, पलकों के, भवों के, हत्ता पलकों, अशफार और ऐनई, हत्ता पलकें नोच डाली। यहाँ कौन था? कहती थी उक्तुलु नासल फकत कफरा, का नाम उन्होंने रखा हुआ था नासल, क्योंकि लंबी उनकी दाढ़ी थी और वह यहूदी से उनकी शक्ल मिलती थी, उसका नाम था नासल। ये फरमाती थी उक्तुलु नासल फकत कफरा, इस लंबी दाढ़े वाले यहूदी को कत्ल कर दो, काफिर हो गया। ये फतवा किसने दिया था? ये फतवा तकफीर का और कत्ल का उसने दिया था अब्दुल्ला इब्न सबा ने, कि खुदा उस पर लानत करे, हम तो नहीं मानते उसे। या दिया था, किसने दिया था? तला जुबैर जो है वो लेके गए थे इन मोहतरमा को जंग जमल में, या वो लेके गया था? जी उसने जंग करा दी। मदीने से ये निकली थी मक्के के लिए फौज जमा करके, बसरा आई, इन्हें क्या आफत आई थी बसरा पहुंचने की? अब अगर उसने ऐन मौके पे जंग करा दी तो ये तो बसरा खुद पहुंची थी, उन्हें कौन लाया था? अच्छा, फिर ये जंग सफीन भी उसने करा दी। अच्छा, करबला में भी वही था। अच्छा, ये जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में कहा जा रहा था इन्ना रजुल ला यहजुर, वो भी यही कह रहा था। अच्छा, ये जो झूठा एक बेहुदा बकवास नारा दिया एक शख्स ने, हस्बुना किताबुल्लाह, इससे ज्यादा बकवास कोई बात नहीं हो सकती। आज कोई भी मुसलमान 2 रकात नमाज नहीं पढ़ सकता इस नारे पे। पूछा जाए किसी भी फिक़्ह वाले से, चाहे हनफियों, शाफियों, हम्बलियों, मालिकियों या अहले हदीसों, कि तुम 2 रकात नमाज पढ़ सकते हो कुरान पे दारो मदार रखते हुए? यानी कुरान में आया
2 رکعت کا ذکر ہے. آیا قرآن میں ایک دفعہ سورہ حمد کی تلاوت، اس کے بعد ایک چھوٹے سورے کی تلاوت کا ذکر ہے، اس کے بعد رکوع و 2 سجدوں کا ذکر ہے. اور کہ کیا پڑھا جائے رکوع میں اور کیا پڑھا جائے سجدے میں، سب کچھ. 2 رکعت نماز نہیں ہو سکتی قرآن سے. یہ ایک انتہائی توہین آمیز رسول اللہ کے مقابلے میں ایک نعرہ لگایا گیا تھا، عندنا کتاب اللہ حسبنا کتاب اللہ، اور اس کا دار و مدار تھا دعہ ان الرجل لیہجر، بھاڑ میں ڈالو اس کو، یہ آدمی بکواس کر رہا ہے، چھوڑ دو اس کو، یہ آدمی بکواس کر رہا ہے. یہ اس کا سلیس ترجمہ ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں کون تھا؟ اور وہ منافق اگر لڑائی لڑوا دے، اور وہ منافق اگر مولا علی کی امامت کو بالفرض کروا دے، وہ زیادہ خبیث ہے یا رسول اللہ کی نبوت و قرآن کو حجر و ہذیان و بکواس کی نسبت دینے والا زیادہ خبیث ہے؟ اگلا سوال، وہ آیا نہیں آیا اس کو تو اہل سنت بھی نہیں مانتے. مثال کے طور پر حسین عقاد وغیرہ نے، اچھے خاصے اہل سنت علماء نے واضح کہا ہے کہ ایک داستان ہے اصحاب کے جرائم کو چھپانے کے لیے. ہم سوال یہ کرتے ہیں کعب الاحبار کون تھا؟ وہی کہنے والے کہ جو کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دے رہے تھے، دعوا ان الرجل لیہجر حسبنا کتاب اللہ. انہوں نے اپنے دور میں ثنا سے کعب الاحبار کو بلایا، وہ تو یہودی عالم تھا، اور اس کو مدینے میں بٹھایا کہ تم دین بیان کرو. تو پوچھتے ہیں صاحب سے کہ حسبنا کتاب اللہ والے بھائی، آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی اس یہودی کو بلا کے دین سکھوانے کی، کہ جس کا یہ بھی نہیں ثابت کہ یہ صحابی ہے کہ نہیں ہے، جس کا یہ بھی نہیں ثابت کہ مسلمان کب ہوا تھا. اور کس کو بلایا؟ انہوں نے تمیم داری کو بلایا. اور ان دونوں کے شاگرد کون تھے؟ تو جن کے پاس کعب الاحبار اور تمیم داری اور ابو اور وہ شخصیت ہوں جنہوں نے ان الرجل لیہجر کہا ہو، وہ پریشان ہیں اس یہودی سے. ہم تو لعنت بھیجتے ہیں اس یہودی پہ، یہ بھی بھیج دیں ان یہودیوں پہ لعنت. ابھی لعنت کا سلسلہ آیا ہمارے یہاں تو دیکھیں ہمارے یہاں تو ہمارے یہاں اس سے کتنی روایتیں ہیں، کوئی ایک روایت بھی ہے اس سے؟ ہم تو نہیں لیتے اس سے دین. یہاں تو پورے قرآن کی تفسیر جو ہے رسول اللہ سے نہیں ہے، کعب الاحبار سے، تمیم داری سے. لعنتوں کا ذکر آیا ہے تو اس وقت موجودہ دور میں ایک بحث چھڑی ہوئی ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں پہ لعنت کرنے والے کیوں نہیں ہیں؟ حضرت مالک اشتر کو کہتے ہیں کہ وہ اس میں شامل تھے. اس شخصیت کے اوپر اتنا تغیر تبدل کیوں نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں یہ موضوع سے موضوع نکل رہا ہے، اس کے اوپر ایک دفعہ اور کبھی پروگرام کرتے ہیں. دیکھیں ایک اصل موضوع یہ ہے کہ حوالہ اس وقت نکالنا ذرا مشکل ہو جائے گا، کہ جو اصل موضوع ہے، دیکھیں اصل موضوع یہ ہے کہ اختلاف تھا، ٹھیک ہے، اور یہ شک نہیں ہے کہ بنو امیہ والے بنی تیم کو ان سب کو تنگ کرتے تھے، اور انہی بنو امیہ والوں نے بعد میں بھی تنگ کیا. عبد الرحمن ابن ابو بکر کو بھی مارا، مارنے کا بھی بنو امیہ پر یہ معاویہ نے. اسی طرح سے جناب محمد ابن ابو بکر کو جو ہے وہ مارا اور اس کے بعد گدھے میں ڈال کے جلوا دیا. اور یہ کام کس نے کیا؟ معاویہ کے حکم سے، یعنی معاویہ بن ابو سفیان کے حکم سے. معاویہ بن خدیج نے جو صحابی تھا اس نے کیا، اور کس نے کیا؟ عمرو عاص نے کیا. اسی طریقے سے اس زمانے میں قتل عام کس نے کیا؟ بصر ابن ابی ارطاط نے کیا، یہ بھی صحابی تھا. تو کا اختلاف تھا بنو امیہ سے، وہ چاہتی تھیں اپنے کزن طلحہ کو خلیفہ بنانا. ان کے قتل کا فتویٰ تو یہ چھپی ہوئی چیز نہیں ہے. لیکن جب بیعت ہو گئی مولا امیر المومنین سے تو کہاں پر؟ مکے میں. عبد بن ابی سلمہ رضوان اللہ تعالی علیہ جو صحابی تھے، وہ جب ملے جناب عائشہ سے تو جناب عائشہ نے سوال کیا کیا ہوا؟ تو کہا کہ خداوند تبارک و تعالی نے خیر کی اور ایک بہترین کام ہوا. کیا؟ کہا کہ علی بن ابی طالب سے بیعت ہو گئی. تو انہوں نے کہا کاش آسمان زمین پہ گر جاتا اور تمہارے ساتھی کی بیعت نہ ہوتی. ہائے، جس پہ جناب عبد بن ابی سلمہ نے کہا آپ ہی تو کہتی تھی کنتی تقولین اقتلوا ناسا فقد کفرا، آپ ہی کہتی تھی کافر ہو گئے انہیں قتل کر دو. کہنے لگی نہیں، انہوں نے توبہ کر لی تھی. اب آپ دیکھیں یہ بیٹھی ہیں مکہ میں، وہ مارے گئے مدینہ میں، کہتی ہیں توبہ کر لی تھی. صحیح ہے. تو کہا کہ آپ ہی کہتی تھی. کہنے لگی میرا پہلے قول سے دوسرا قول بہتر ہے، یعنی وہ جو میرا پہلا اسٹیٹمنٹ تھا نا پریس کانفرنس میں جس میں نے مروایا تھا، اس سے بہتر میرا یہ والا اسٹیٹمنٹ ہے. یہاں سے انہوں نے کہا کہ آؤ فوج جمع کریں، علی سے انتقام لیں، کیونکہ مولا امیر المومنین خلیفہ بن گئے.
इसी चीज को बाज़ साहब ने कहा कि खलीफा बनने तक कत्ल मौला अमीरुल मोमिनीन पर नहीं डाला गया था, जैसे ही उनकी ज़ाहिरी खिलाफत आई तो एकदम से ये एक तोहमत लगाई गई। जब ये तोहमत लगाई गई तो इसी तोहमत में मुलव्विस किया गया मौला अली के गवर्नरों को और मौला अली के करीब तरीन लोगों को और फौजियों को, और उसमें ये इल्ज़ाम डाला गया मोहम्मद इब्न अबू बकर पर भी और जनाब मालिक अश्तर पर भी और जनाब अमर बिन हमक ख़ज़ाई पर भी। आलम इस्लाम में जो पहला सर नौ के नेज़ा पे बुलंद हुआ था वो मुआविया ने बुलंद कराया था, और वो मूसल से उसके भाई ने भेजा था, और वो सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमर बिन हमक ख़ज़ाई का सर था। मूसल से चला था नेज़े में, दमिश्क तक आया था। फिर उसी दमिश्क में मारा गया जनाब हुजर बिन उदय को, कि जिनकी खबर को खोदा था फिर ISIS वालों ने। तो ये सहाबी थे हुजर बिन उदय? बिल्कुल सहाबी थे। हत्ता हजरत आयशा ने इस पर एहतजाज किया था, तुमने एक मुत्तकी शख्स को मारा। तो मामला यह है कि अब जिस तरह से जंग जमल मौला अली पर डाली गई और जंग सिफीन डाली गई, तो मौला अली के अफराद को भी तो मुलव्वस करना था ना, तो फिर इन लोगों को किया गया। अब जो इस वक्त ये लोग, खुसूसन ये जो अहले हदीस पार्टी है खतरियों की, हम नहीं कहते सारे अहले हदीस खतरी हैं, अक्सर वो हैं जो खबीस तरीन खतरी थे, वो कंजूस खतरी के जो इंडिया नहीं गए, उन्होंने सोचा पूरे खानदान की दुकानों पे मैं कब्जा कर लूं, वो अहले हदीस हो गए। क्यों? बड़े अच्छे लोग मैंने देखे हैं। पाकिस्तान बनते वक्त जो मारे जा रहे थे हिंदू और सिख, वो मारे जा रहे थे बरेलवियों के हाथों, खुसूसन ये पीर मुरीदी वाले जो आज फाख्ता बने हुए, अमन के फाख्ता बने हुए, और देवबंदी मार रहे थे। इन्होंने इन लोगों के बुग़्ज़ में अहले हदीस मज़हब को कबूल किया। और ये जो पंजाब में इतने लतीफ़े हैं अहले हदीस के, हम नहीं कहते कि लतीफ़े बनाने चाहिए, लेकिन वजह क्या है कि ये अक्सर खतरी थे, और ये अक्सर वो थे, इनको आप देखें सब 46 में 47 में मुसलमान हुए, और इनकी सबकी दुकानें वही हैं, जद्दी पुश्तैनी दुकानें। इन्होंने अपने दादा नहीं है, हम किसी भी कबीले के हवाले से तो ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं करते जिससे उनको दिलआज़ारी हो। नहीं, कोई दिलआज़ारी नहीं है, लेकिन इनके अंदर एक बुग़्ज़, एक नफरत है, तो उसको हम कर रहे हैं क्लियर। तो अब इन्होंने क्या किया है कि जनाब आयशा को बचाने के लिए मिसाल के तौर पे पहले डाल दिया किसके ऊपर, अब्दुल्ला इब्न सबा पे। अब इन्होंने क्या किया, डाल दे मालिक अश्तर पे। अब हमें ये फोकस करना चाहिए मालिक इब्न नुवैरा को किसने मरवाया था। अच्छा, ये कौन कहता था उक़्तुलू नासल फ़क़त कफ़रा, इसके ऊपर इंशाल्लाह कभी डिस्कस कर लेते हैं कि किस किस किताब में लफ्ज़ नासल है, और डिक्शनरियों में और लुगात में नासल के लिए, और इस तरह से जो तारीख में आया है, ये लफ्ज़ असल यूज़ किसने किया है। आपको ताज्जुब होगा, ये लफ्ज़ तारीख में सिवाय जनाब के मुंह से शायद ही किसी के लिए निकला हो। हत्ता मौला अमीरुल मोमिनीन ने भी जब कहा कि तुमने ये समझती थी जैसे तुमने को मारा और तुम फतवा देती थी उक़्तुलू नासल फ़क़त कफ़रा, अब तुम चाहती थी मुझे मारो, तो मौला अली ने भी इन्हीं की ज़बान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हिकायत के तौर पे। तो तारीख में जहां भी लफ्ज़ नासल आया है वो जनाब ही की ज़बान से आया है या उनकी हिकायत हुई है। उनको बचाने के लिए अब डाला जा रहा है जनाब मालिक अश्तर पे। अब यहाँ पे आ जाएं, तौहीन का जो गेम चल रहा है, जैसे आजकल रेहान तारिक साहब को पकड़ लिया, जिन्होंने मिनटों रसूल अल्लाह को देखा है, उनके लिए तुम्हारा दिल इतना जलता है, जिनके सुल्ब में नूर रसूल अल्लाह कहा रहे उनको तुम काफिर कहते हो, हजरत अब्दुल्ला को। मैं तो हजरत अबू तालिब की बात भी बाद में करता हूं। मैं कहता हूं कि जो लोग हजरत अब्दुल्ला को काफिर कह रहे हैं और हजरत अब्दुल मुत्तलिब को काफिर कह रहे हैं कि जिनके ईमान का ये आलम था, अना रब्बुल इबले वलिल बैत रब्बुन, यानी जिसकी दुआ से अबाबील आए, जिसकी दुआ का नतीजा सूरे फील है, जिसकी दुआ के जरिए इतना अजीम मौजज़ा हुआ, वो तो काफिर है। जिसके सुल्ब में नूर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो काफिर हैं। इस पर एतराज करना चाहिए। मैं तो शिया वकीलों से कहता हूं इसके ऊपर कानून बनाएं कि हमारे नजदीक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद जो है वो सब के सब पाक और पाकीज़ा और दीन इब्राहिम पर थे और हुज्जत खुदा थे और हामिल नूर नबुव्वत थे, हामिल नूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। हजरत अब्दुल्ला भी काफिर हो गए, हजरत आमना को भी काफिरा बना दिया। सही। तो हजरत अबू तालिब का क्या करना है बाबा? हजरत अबू तालिब तो 4th स्टेप में आए ना। हजरत अबू तालिब हामिल नूर रसूल अल्लाह नहीं है,
وہ تو کفیل رسول اللہ ہیں. بابا کفیل کو یہ کافر قرار دے رہے ہیں اور ہم توقع کر رہے ہیں کہ حضرت ابو طالب کو مسلمان کے کون جو حضرت ابو طالب کے جو حضرت عبداللہ کو کافر کہہ رہے ہیں. آج بعض اہل سنت کہنے لگے نہیں ہم مسلمان مانتے ہیں. آپ کو حق کیا ہے مسلمان ماننے کا بھائی؟ آپ ہمارے شیعوں کے خوف سے مسلمان مان رہے ہیں ان کو؟ بابا ماننے کے لیے کوئی دلیل چاہیے نا. آپ کی ساری روایتوں میں تو کافر ہے. مان لو کہ تم شیعہ ہو گئے ہو اس کا مطلب اس مسئلے میں. اللہ کا شکر ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے اور شیعوں کی سالڈ تبلیغ کی وجہ سے اہل سنت کے جو پرانے عقائد تھے وہ ختم ہو گئے اچھے خاصے. مثال کے طور پر کسی سنی سے پوچھا جائے تم وہ اللہ مانتے ہو بے داڑھی والا امرد جس کے کان میں بندے بھی ہیں؟ کوئی نہیں مانتا. نہیں مانتے نا, اس کا مطلب ہے اہل بیت کامیاب ہو گئے, جیت گئے. اس کا مطلب ہے شیعہ مبلغ کامیاب ہو گئے. وہ رسول چاہیے جو خودکشی کرنے کی کوشش کرتے تھے ہر کچھ دن کے بعد. معاذ اللہ. بخاری کے مطابق آج توہین صحابہ کا موضوع ہو رہا ہے, ان کتابوں کو کیوں نہیں بین کیا جاتا؟ ریحان طارق صاحب کو چاہیے, حوالے ہم دیں گے. اس وقت بخاری میں ایک اہم ترین ٹاپک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ خودکشی کی کوشش کی کہ جب وحی رکی. اور تاریخ طبری دیگر کتابوں کا اہم ترین ٹاپک ہے کہ جب پہلی وحی آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو معاذ اللہ دیوانہ سمجھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ, اور انہوں نے خودکشی کی کوشش کی. اس پہ ایف آئی آر کاٹے نا. آپ تو پاکستان میں نہیں, آپ کہہ دیتے ہیں بیچارہ وہ بھگتتا ہے پھر جیل چلا جاتا ہے, ایف آئی آر ہو جاتی ہے. وہ ہمارے ساتھ تھوڑی پروگرام تھا کوئی. اگر یہ تمام توہین تو آپ کا موقف الگ ہوتا, کھول کے رکھے جائیں نا تو یہ توہین رسالت کے کھیل ختم ہو جائے گا. یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی, بالکل ختم ہو جائے گا. ہم عزاداری کے عنوان پہ ایک دلچسپ سوال پیدا کرنا چاہتے ہیں, سارے اختتامی لمحات بھی ہوں گے, وقت کم ہے. اس کو یا تو آپ اور کریں, اس کا مجھے ٹائم کا بھی اندازہ نہیں تھا, جب تک یہ بیک گراؤنڈ پتہ نہیں چلے گی. مثال کے طور پہ انڈیا میں ہندوؤں کو عزاداری سے پرابلم ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. مودی والوں کو ہو رہا ہے پرابلم. تو اب یہاں پہ دیکھنا ہوگا کہ کیوں پرابلم ہو رہا ہے. کیونکہ مودی والوں کو اسرائیل کہہ رہا ہے, مودی والوں کو ایران سے پرابلم ہے, مودی کو امریکہ کہہ رہا ہے. مودی اس وقت یہ جو مڈل ایسٹ کی سچویشن ہے اس کی وجہ سے مودی والوں نے اس محرم میں شور مچایا ہے, ورنہ پچھلے سال شور نہیں مچایا تھا. تو جب یہ بات ہو کہ عزاداری پہ اعتراض ہو رہا ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کون کر رہا ہے اور ان میں سے کون سا طبقہ کر رہا ہے. اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ انڈیا کو پرابلم ہو رہا ہے نا, اب ہم یہ نہیں کہیں گے ہندوؤں کو پرابلم ہو رہا ہے. ہم کہیں گے انڈیا میں ہندوؤں میں سے یہ جو آر ایس ایس والے جو زیادہ اس وقت ریلیٹڈ ہیں اسرائیل سے, جو زیادہ اس وقت یو اے ای کے لیے گن گا رہے ہیں, وہ ایک شیعوں پر پریشر ڈیولپ کرنے کے لیے کہ اس میں آغا خامنائی کی تصاویر نہ ہوں تو عزاداری کو روکنا چاہ رہے ہیں. یہ اصل ہم کو گفتگو کرنی ہوگی. اب ہمیں اس ہندو کو اگر سمجھانا ہے تو اس کے حساب سے سمجھانا ہوگا, شیعہ کو سمجھانا ہے تو اس کے حساب سے سمجھانا ہوگا, سنی کو سمجھانا ہے تو ہمیں اس کے حساب سے سمجھانا ہوگا, دیوبندی کو الگ طریقے سے, اہل حدیث کو الگ طریقے سے, اور بریلوی کو الگ طریقے سے. اب اس میں آ جاتے ہیں الگ الگ موضوعات, جس میں پہلا موضوع یہ آ جاتا ہے کہ بابا امام حسین مظلوم مارے گئے کہ نہیں مارے گئے. چلو جو بھی ایک اس مظلوم پر افسوس کا طریقہ ہے تم کر لو, تم تو نہیں کرتے نا, وہ کرو. آج اہل حدیث سے پوچھو امام حسین شہید ہوئے, اچھا ہوا برا ہوا؟ یہ برا ہوا. کس نے کیا؟ شیعوں نے. اچھا شیعوں نے کر دیا. تمہیں اپنے نبی کے نواسے کے قتل کا کچھ افسوس ہے؟ ہاں ہے. اچھا تمہارا بیٹا مرتا ہے اس کا افسوس ہوتا ہے؟ ہاں ہوتا ہے. اس دن شادی کرتے ہو, اس دن نہیں کرتے, لیکن امام حسین کے شہادت کے دن کو شادی یاد آتی ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ عاشور کتنا ان کو کھلتا ہے. ابھی انہوں نے نیا ایشو اٹھا دیا ان سب نے, ناصبیوں نے, کہ جناب عثمان شہید ہوئے ہیں 18 ذیلحج کو, جبکہ وہ ہوئے ہیں 10 یا 11 یا 12 کو. لیکن کیا ہے, جس طرح یا حسین سے ان کے بڑوں کے کارنامے کھلتے ہیں, اب ان کو پرابلم ہو رہا ہے کہ غدیر سے پرابلم ہو رہا ہے کہ ان کی چیزیں کھل رہی ہیں. ان کو گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ سلمان ندوی نے تو کھل کے کہہ دیا. ان کو گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ اب تو اہل سنت بھی کہہ رہے ہیں من کنتم مولا فہذا علی مولا. تو اب کیا کریں؟ وہی حرکتیں ہو رہی ہیں جو پہلے ہوتی تھیں. آپ یہ دیکھیں کہ شراب سے نکاح نہیں ٹوٹ رہا تھا ان کا, زنا سے نکاح نہیں ٹوٹ رہا تھا,
عیاشی کے اڈوں پہ جانے سے نکاح نہیں ٹوٹ رہا تھا. کس سے نکاح ٹوٹ رہا تھا؟ کوئی بیچارہ ایک عام معصوم اہل سنت اگر علم یا تابوت یا زلجنا یا نوحہ سن لے یا مرثیہ سن لے یا مجلس میں چلا جائے، اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا. صحیح. تو ابھی تو سعودیہ کے ڈیلیگیشن سید علی خامنہئی کے جنازے میں گئے، ان کے نکاح نہیں ٹوٹے. بس اب یہ کیوں تھا؟ وہ یہ تھا کہ دیکھیں، اچھا عزاداری کے ٹاپک پہ بات ہو تو یہ چیزیں کھلیں. اب ان کا پرابلم کیا تھا؟ ان کا پرابلم یہ تھا، جب ایک شیعہ کو دیکھیں گے کالے کپڑے پہنے ہوئے، وہ کہہ رہا ہے یا حسین، تو لوگ سوال کریں گے کون حسین صاحب ہیں؟ کوئی یہ نواب حسین ہیں، راجہ حسین ہیں، آپ کے چچا حسین ہیں؟ جواب ملے گا نہیں، حسین ابن علی سبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ ان کو مارا تھا. کس نے مارا تھا؟ چین نے، جاپان نے، رومن امپائر نے، بیزنٹائن امپائر نے. کوئی سامورائی آیا تھا مارنے؟ نہیں جی، بنو امیہ والوں نے مارا تھا. اب اس میں جناب سیدہ کی مظلومیت بھی آتی ہے، جنگ جمل بھی آتی ہے، جنگ صفین بھی آتی ہے. شیعہ ان چیزوں کو ڈسکس کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو سنی بیدار ہو جائیں تو کیا کہو جی، نکاح ٹوٹ جائے گا. آپ سوچیں غریب دیہاتی جس کی شادی مشکل سے ہوئی ہے، مولوی ایک ہے گاؤں میں، وہ کہہ رہا ہے نکاح ٹوٹ جائے گا، پھر میں دوبارہ نہیں ہونے دوں گا. اور اس پر ستم یہ ہے جو کی بدعت والی طلاق ہے کہ جب تک حلالہ نہ ہو جائے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. اب بات سے بات نکل رہی ہے. لطفاً یہ بات کہہ رہا ہوں کہ نکاح ٹوٹنے کا مسئلہ تو آپ کے یہاں بھی ہے نا، جب عمرے پہ جاتے ہیں تو طواف ڈبل ہی کرنا پڑتا ہے، وہاں کیوں نکاح ٹوٹتا ہے؟ نکاح نہیں ٹوٹتا جب تک وہ طواف نہ کر دیا جائے خود، اور اگر خود پاسبل نہ ہو تو کسی کے نیابت میں، اس وقت تک ازدواجی تعلق صحیح نہیں ہے، نکاح صحیح ہے. اچھا، لیکن یہاں پر موضوع کیا ہے جی؟ حرام ہو جائے گا تعلق. جنسی تعلق منع ہے، اور اگر جنسی تعلق کوئی کر لے اور بچہ پیدا ہو تو وہ حرام نہیں ہوتا، تعلق حرام ہے. دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. اچھا، اب یہاں سے سوچیں کہ عزاداری سے ان کو کیا پرابلم تھا. بھائی ان کو اگر ہماری عزاداری سے پرابلم ہے تو یہ آئیڈیل عزاداری کر کے دکھا دیں دیوبند کے ملا، اہل حدیث ملا، بریلوی ملا، یا تو مان لیں کہ ان کا رسول کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور حقیقت یہی ہے. آج یہ اہل سنت معصوم عوام کے پریشر میں آ کے ڈر کے کہتے ہیں اور بڑے سہم کے کہتے ہیں ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں. یہ جو بھی ہے نا، یہ ان کے معافی ضمیر کو بیان کر رہا ہے. ہم پھر کہیں برادران اہل سنت بہت اچھے ہیں، بیچارے معصوم ہیں، وہ رسول اللہ کی وہ بھیڑیں ہیں جو ان بھیڑیوں کے ہاتھ میں ہیں، اور ہمیں بہت ساری جگہ ان کو بیدار کرنا ہے. رسول اللہ کے والدین کافر ہیں، اگر آپ سنی ہیں تو آپ کو کافر ماننا ہوگا، آپ کو کوئی حق نہیں ہے مسلمان کہنے کا، مگر یہ کہ آپ شیعہ نہیں مانتے. ہم اہل سنت میں تو ایسے حضرت آمنہ کی تو نعت منقبت پڑھی جاتی ہے حضرت عبداللہ کے حوالے سے. میرے خیال ہے آپ شاید ہمارے پریشر کی وجہ سے جو تاریخ میں شیعوں نے پریشر ڈالا ہے، وہ اللہ ان کے پاس کوئی روایت نہیں ہے، ان کی روایت کفر کی ہے. دیکھیں بعض چیزیں ہمارے ذریعے سے آئی ہیں پبلک میں، مثال کے طور پر حاکم عادل ہو، یہ کانسیپٹ اہل سنت میں نہیں ہے. اہل سنت میں کیا ہے؟ جو بھی پاور میں آ جائے امام المتغلب، جو بھی پاور میں آ جائے فاسق و فاجر و زانی و شرابی و فسارہ امیر المؤمنین، اس کی اطاعت واجب ہے. ان کے عقائد میں کیا ہے؟ لا ينعزل الامام بالفسق والجور، امام فاسق و فاجر ہو، کچھ بھی ہو، وہ معزول نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، کسی بھی اہل سنت کو یہ بولنے کا حق نہیں ہے کہ حاکم عادل ہو جب تک وہ اہل سنت ہے. یہ حق ہے ہمیں. ان کے عقائد میں امام فاسق فاجر سب چلے گا اور اس کی اطاعت واجب ہے. وہ شراب پیے آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ زنا کرے آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. آپ کو شراب دے تو آپ کہہ سکتے ہیں نو تھینک یو امیر المؤمنین. صحیح. اگر کوئی اہل سنت ہے اس کو یہ حق نہیں ہے کہ بچوں کے ساتھ جو چائلڈ ابیوز ہو رہا ہے تو وہ یہ کہے کہ اس مولوی کو ماریں. کوئی حق نہیں ہے اگر تم اہل سنت ہو. کیوں کہ تمہارے یہاں اس جرم کی کوئی سزا نہیں ہے، خصوصاً ابو حنیفہ کے یہاں. ایک بات اور، تمہارے یہاں امام جماعت کیسا بھی ہو اس کے پیچھے جماعت ہو سکتی ہے. لہٰذا کسی اہل سنت کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ یہ کیسے امام جماعت ہیں جو بچوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. نہیں، آپ اگر اہل سنت ہیں اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے اس مسئلے میں آپ شیعہ ہو گئے. اللہ کا شکر ہے اہل سنت اب وہ اہل سنت نہیں رہے، بہت ساری چیزوں میں شیعہ ہو چکے ہیں. اللہ کے معاملے میں، رسول اللہ کے معاملے میں اب اللہ کا شکر ہے غدیر انہیں پتہ چل رہا ہے، ائمہ کا پتہ چل رہا ہے. ان کو یہ شعور آ گیا ہے کہ حاکم فاسق اور فاجر نہیں ہونا چاہیے. انہیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ امام جماعت جو ہے وہ عادل ہونا چاہیے. جبکہ ان کے عقائد میں یہ ہے کہ امام جماعت کیا ہو؟ صلو خلف کل
सल्लु खल्फा कुल्ले मुस्लिमिन बर्रन काना व फाजिर, नमाज पढ़ो हर मुसलमान के पीछे, चाहे वो फासिक हो चाहे वो फाजिर हो। देखें ये है। अब उस मजहब में यजीद के मुखालिफ का सोग हराम है। असल आप इस तरह से देखें, आप इस तरह से नहीं देखें कि जी रसूल अल्लाह के सोग के बारे में आप क्या कहते हैं ना, ये हक नहीं है आपको रसूल अल्लाह के नवासे ना। आप कहें कि आपके असहाब ने जिस जानी की खिलाफत पर इजमा किया था, खुसूसन बाद में जो दम भरता था यजीद के लिए अब्दुल्ला इब्न उमर, और आपके यहाँ वाजिब था कि जो भी असहाब जिसका इजमा कर लें उसको जो ना माने उसे कत्ल कर दिया जाए, उस मकतूल की आज़ादारी के बारे में आप बात करें। ये इमाम हुसैन का हक नहीं है आपको कहने का इमाम हुसैन। आप ये बात करें कि हमारे उलुल अम्र यजीद की बैत असहाब ने की थी, और हमारा ये अकीदा है कि जिसकी बैत असहाब कर लें उसके खिलाफ जो उठे उसे कत्ल कर दिया जाए, लिहाजा इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया। इसी बुनियाद पर काजी शुरा ने फतवा दिया था। तुम्हें हक क्या है उस खारजी और हमारे अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ उठने वाली की आज़ादारी करने का? असल कॉन्सेप्ट ये है।